السلام علیکم بچوں، اٹینڈنس کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے درس کوڈ کا استعمال کریں کہ جس کو آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ بھیجے ہوئے اٹینڈنس فارم میں فل کرنا ہے۔ اپنے سوالات کے لیے ویڈیو کے کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔ یاد رہے انہی دو طریقوں کو آپ کو ڈے 1 سے لے کے آخری دن تک فالو کرنا ہے۔ آئیے اب آج کے درس کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی یہ وہ آیت ہے کہ جس میں پروردگار نبی رحمت کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے ہر دور سے زیادہ آج گفتگو کی ضرورت ہے، آپ کے پیغام رحمت کو پہنچانے کی ضرورت ہے، آپ کے کردار کو لوگوں کے سامنے متعارف کرانے کی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے ان ہستیوں کو کہ جنہیں ہم معصومین علیہم السلام کی صورت میں پہچانتے ہیں، ان ہستیوں کو لوگوں کے سامنے ہم پیش کریں، ان کے جو رحمت سے متعلق پہلو ہیں ان پہلوؤں کو ہم اجاگر کر سکیں اور واضح کر سکیں۔ اسی کی ایک یہ کوشش ہے، یہ مہدوی سماج کی جانب سے جو دروس کا سلسلہ ہے۔ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی مظہر رحمت و رافت ہیں، اور نبی رحمت کا ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو آئینہ ہیں آپ کے صفات کا، آپ کے کمالات کا۔ قرآن کریم کی یہ آیت کس طرح سے پیغمبر کو پیش کر رہی ہے، پہلے آج کے اس درس میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ رحمت کے مفہوم کو واضح کر سکیں، اور ان صفات کو کہ جنہیں قرآن کریم نے نبی کے صفات کے طور پر پیش کیا ہے ان کو ہم سمجھ سکیں کہ ایک نبی کے اندر کیا صفات ہونا چاہیے، اور قرآن کی نظر میں قرآن نے اپنے رسول کو کن صفات کا حامل بیان کیا ہے۔ قرآن نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک ایسا رسول تمہاری طرف آ رہا ہے پروردگار کی جانب سے، من انفسکم، جو تم میں سے ہے، یعنی ایک ایسی منزل کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ رسول ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہ اس کا تعلق ملکوت سے ہے، ٹھیک ہے کہ یہ خدا کی جانب سے بھیجا گیا رسول ہے، اور اس کا وجود نورانی ہے، یہ زمین پر ہوتے ہوئے بھی آسمانی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا مزاج ایسا ہو کہ اپنے آپ کو کسی بادشاہ کی طرح سمجھے، کسی سلطان کی طرح سمجھے، یا کسی حاکم کی طرح سمجھے۔ یہ تم میں سے ہے، جس طریقے سے تمہاری مشکلات تمہارے سامنے پریشانیاں لا کے کھڑی کر دیتی ہیں، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کا انداز بھی عام لوگوں کی طرح ہے، یہ تم جیسا نہیں ہے لیکن تم میں سے ہے، یعنی تمہارے درد کو سمجھتا ہے، تمہاری مشکلات کو سمجھتا ہے، اور اسی کو قرآن کریم نے پھر آگے بیان کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اس کے لیے سخت ہے ان مشکلات سے تمہارا گزرنا جو تم پر پڑتی ہیں، یعنی تمہاری مشکلوں کو تم سے زیادہ یہ سمجھتا ہے، تم سے زیادہ یہ درک کرتا ہے۔ عزیز علیہ، اس کے اوپر سخت ہے تمہاری مشکلات، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، یہ تمہاری ہدایت پر اصرار کرتا ہے۔ حریص کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، علماء نے اس کی وضاحت کی ہے، چونکہ مطلق طور پر استعمال ہوا ہے، حریص علیکم یعنی تمہاری ہدایت پر، تم کامیابی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جاؤ، یہ اس کا ہم غم ہے۔ حریص علیکم، تم سے زیادہ تمہارے بارے میں سوچتا ہے، تم سے زیادہ تمہاری نجات کے بارے میں سوچتا ہے، تم سے زیادہ تمہاری ہدایت کے بارے میں سوچتا ہے، حریص علیکم۔ اب اس کے بعد بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ وہ نبی ہے جو مومنین کے لیے رأفت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ رأفت اور رحمت یہ دو چیزیں ہیں جو ہم
اگر حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کو مظہر رحمت نبوی کے طور پر اگر ہم پیش کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم یہ دیکھیں کہ خود قرآن کریم نے نبی کی جو صفات بیان کی ہیں وہ کیا ہیں، اور وہاں پر جو مفہوم بیان کیا ہے رافت اور رحمت کا وہ کیا ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم نے اپنے نبی کو بیان کیا کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، تو کچھ وہ خصوصیتیں قرآن کریم نے نبی کی بیان کی ہیں کہ جو سب کے لیے ہیں۔ سب کے لیے کیا ہیں؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، وہ تم میں سے عزیزٌ علیہ ما عنتم، وہ تمہاری مشکلوں کو تم سے زیادہ سمجھتا ہے، عزیزٌ علیہ ما عنتم حریصٌ علیکم، ہر ایک کی ہدایت پر اصرار کرتا ہے، ہر ایک کی مشکل، کوئی بھی قافلہ بشری میں اگر مشکلات کا شکار ہوتا ہے، انسانی معاشرے میں کسی کے اوپر بھی مشکل پڑتی ہے تو نبی اس مشکل سے خود مشکل میں پڑتا ہے، اسے اس کا درد ہوتا ہے، وہ مشکل نبی کو سخت لگتی ہے۔ اب اس کے بعد بالمؤمنین، یہ خاص طور پر ہے، اور مومنین کے لیے اس کے وجود کے اندر ایک رافت پائی جاتی ہے، ایک رحمت پائی جاتی ہے۔ اچھا، رافت کے اب یہاں پر معنی ہمیں سمجھنا ہوں گے کہ رافت کیا ہے۔ دیکھیں، لغت میں رافت کو محبت اور شفقت کے معنی میں بیان کیا گیا ہے، اور علماء نے بیان کیا کہ جب کبھی بھی یہ رافت کا لفظ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب کبھی بھی خدا کے لیے استعمال ہوگا تو رافت اور رحمت ان دونوں کو خدا کی طرف اگر ہم منسوب کر کے استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اس کے وجود کے اندر ایک شفقت پائی جاتی ہے، ہمدردی پائی جاتی ہے، اور وہ ہمدردی لوگوں کے خیر کے لیے استعمال ہوتی ہے، لوگوں کی نیکیوں میں استعمال ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ وہ احسان کرتا ہے۔ لیکن اگر اسی رافت اور رحمت کو ہم بندوں کے لیے استعمال کریں تو علماء لغت نے بیان کیا ہے کہ یہ شفقت، محبت اور مہربانی کے معنی میں ہوگا۔ طریحی نے خاص طور پر جو مجمع البحرین ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے جو لغت میں معنی بیان کیے ہیں، انہوں نے واضح کیا ہے کہ رافت اور رحمت میں جو فرق ہے، دونوں تقریباً ایک طرح کے معنی میں ہے، شفقت اور مہربانی اور ہمدردی کے معنی میں، لیکن ایک نازک سا، ایک ظریف سا فرق ہے، اس فرق کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو طریحی نے مجمع البحرین میں اس چیز کو بیان کیا کہ رافت میں جو دل کی نرمی ہے وہ رحمت سے ایک درجہ زیادہ ہوتی ہے، رقت قلب جو ہے وہ رافت میں رحمت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور علامہ طباطبائی نے جو اس کی وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ رافت در حقیقت مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، جو بالکل بے نوا ہیں، جو بالکل بیچارے ہیں، بالکل مجبور ہیں، رافت ان لوگوں کے لیے ہے۔ جبکہ رحمت عام ہے، ہر ایک کے اوپر جاری و ساری ہے رحمت۔ تو پروردگار نے اپنے رسول کو جو بھیجا ہے تو اس کے وجود کے اندر رافت کو بھی رکھا ہے اور رحمت کو بھی رکھا ہے۔ اچھا، ایک منزل پر رافت کو جو اب اگر روایت کے اندر دیکھیں تو عقل کے ایک لشکر کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے کہ جہاں پر انسان کے وجود کے اندر عقل و شعور پایا جاتا ہے تو انسانی عقل و شعور کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا وجود نرم رہے۔ اور اگر ہم اس رخ سے اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو پروردگار نے اپنے نبی کے لیے بیان کیا ہے کہ گویا نبی چونکہ حکیم ہوتا ہے، عاقل ہوتا ہے، عقل اول ہے پیغمبر، تو اس عقل کا تقاضا یہ ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں اگر کوئی نرم دلی سے کچھ کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم دیوانے ہو گئے ہو کیا؟ یہ دیوانگی نہیں ہے، یہ نہایت شعور ہے، یہ نہایت عقل ہے۔ مرحوم مصطفوی جنہوں نے لغت کے اوپر کام کیا ہے، کتاب ہے تحقیق، اس تحقیق میں بھی انہوں نے تحقیق میں رافت کو خاص طور پر بیان کیا ہے کہ وہ لطف خاص ہے کہ جس میں انسان کی ایک خاص شفقت ہے، انسان کے لیے ایک خاص شفقت ہے، اور یہ وہ شفقت ہے کہ جس کے لیے شفقت سامنے آ رہی ہے، جس کے لیے شفقت کا اظہار ہو رہا ہے، جس کے لیے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، اس کو وہ انسان جو رافت اپنے دل میں رکھ رہا ہے درد کا احساس نہیں ہونے دیتا، لیکن رحمت اس کے علاوہ ہے۔ یعنی مثال سے میں واضح کروں، مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کے اندر ایک رحم کا جذبہ پایا جاتا ہے، وہی جو رحم کا جذبہ پایا جاتا ہے ایک منزل پر اسے مجبور کرتا ہے کہ اپنے مریض کا آپریشن کرے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر اس طرح سے ہاتھ میں خرابی پیدا ہو گئی کہ ہاتھ سڑنے لگا، مثلا خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری ہو گئی۔
اب یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، تو جو ہاتھ کاٹا جائے گا یہ ظلم نہیں ہے، یہ رحمت کا تقاضا ہے، اور رحمت کا تقاضا اس سے یہ کہتا ہے کہ ہاتھ کو کاٹا جائے تاکہ پورے بدن کو محفوظ بنایا جا سکے۔ یہ رحمت ہے۔ جس طریقے سے یہ رحمت ہے، اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں رافت کا جو مرحلہ ہے اس سے اوپر کا ہے۔ وہ یہاں پر ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کیسے بھی ہو ہاتھ نہ کٹے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی انتظار کرو، ابھی میں کچھ دواؤں کے ذریعے سے کسی نہ کسی ذریعے سے کچھ ایسا کروں گا ہاتھ نہ کٹے، تاکہ درد کا احساس نہ ہو اور انسان کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ کچھ نقص لازم آ گیا۔ میں آپ کو مثال دوں، خود سیرت پیغمبر میں، پیغمبر اگر کچھ جگہوں پر جا کر جنگ کر رہے ہیں تو جتنے بھی غزوات پیغمبر ہیں، پیغمبر اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں کا قتل عام کریں، پیغمبر اس لیے نہیں آئے کہ مثال کے طور پر جنگ کریں اور تباہی ہو جائے، پیغمبر دوسروں کی سرزمین پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ لیکن اگر کوئی مقابلے پر آ رہا ہے اور پیغمبر اس سے جنگ کر رہے ہیں، جیسا کہ پیغمبر نے مختلف غزوات کو انجام دیا ہے، یہ ساری جنگیں ہمارے سامنے ہیں، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خیبر ہے، خندق ہے، حنین، یہ سارے غزوات پیغمبر، تو جتنے پیغمبر کے سریے ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں یہ کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ جو معنوی طور پر اسلامی معاشرے کے اوپر ایک زخم لگ رہا ہے، پیغمبر اسے ایک طبیب حاذق کی طرح سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہ رحمت پیغمبر ہے، اور یہی رحمت پیغمبر جب رافت کی منزل میں آتی ہے تو اب یہ ہے کہ پیغمبر یہ بھی نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، لہٰذا جب فتح مکہ ہوتی ہے تو اس موقع پر جب لوگ کہتے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ اب پیغمبر بدلہ لیں گے، تو اس وقت پیغمبر کہتے ہیں نہیں، الیوم یوم المرحمہ، یہ رحمت کا دن ہے، لوگوں کو بخش دینے کا دن ہے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں کے جو مفاہیم ہیں، اگر آپ کے پیش نظر اس کی تعریف کلیئر ہو گئی ہو اور واضح ہو گیا ہو، مفہوم کے رافت کے اندر ایک یہ چیز ہے کہ لطف خاص ہے، اور ایسا لطف جس میں رافت کرنے والا، کسی کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والا یہ نہیں چاہتا ہے کہ اسے کوئی اذیت ہو۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ راغب اصفہانی نے بھی جہاں پر اس کے معنی کیے ہیں تو رحمت کے ساتھ رحمت کے معنی میں اسے بیان کر کے آگے بڑھ گئے، اس بات کی وضاحت کی کہ 11 جگہ پر قرآن کریم میں یہ رحمت استعمال ہوا ہے، رافت کے ساتھ میں استعمال ہوا ہے 9 مقامات پر، اور کچھ جگہوں پر یہی چیز جو ہے رافت ایک الگ انداز سے اس طرح سے استعمال کیا گیا ہے اس لفظ کو کہ اس کے اندر ایک زیادہ شفقت ہے، ایک زیادہ مہربانی ہے۔ اور ابن اسیر نے بھی نہایہ میں جو تعریف کی ہے وہ اسی طرح سے کی ہے کہ یہاں پر جو رافت ہے وہ رحمت سے عمیق مفہوم کی حامل ہے۔ اور جب ہم قرآن کریم میں دیکھیں گے تو تقریباً 9 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر رحیم کے ساتھ رؤوف کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، کہ جو اس چیز کو بتانے کے لیے ضروری ہے کہ جو نبی آ رہا ہے اس کے وجود کے اندر صرف رحم کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ مومنین کے لیے ایک خاص تڑپ پائی جاتی ہے جو رحمت سے زیادہ ہے، رحمت سے کہیں زیادہ ہے۔ اب اس کو آپ دیکھیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے اس میں ہم متعدد مقامات پر اس رحمت کو اور اس رافت کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح حضور سرور کائنات دوسروں کے لیے تڑپتے تھے، کس طرح سے پریشان ہوتے تھے، کس طرح سے دوسروں کی مشکلات کو دیکھ کر آپ تڑپ جاتے تھے، کس طریقے سے مہاجرین کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے۔ اور اس کا ایک نمونہ اصحاب صفہ ہیں کہ یہ اصحاب صفہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں ہجرت کر کے مدینے میں تو بہت سارے مہاجرین آپ کے ساتھ آئے ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، ان کے پاس اپنا سرمایہ نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس ظاہر ہے کہ زندگی گزارنے کے وسائل نہیں ہیں، اور یہ دوسری جگہ پر آئے ہیں، دوسرے شہر میں آئے ہیں۔ ہم اگر ایک شہر سے دوسرے شہر میں اگر کہیں جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا آذوقہ ہمارے پاس ہوتا ہے، سامان ہوتا ہے، لیکن اگر ہمیں مجبوری میں اپنا شہر چھوڑنا پڑ جائے تو ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جان بچا کے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ اب ایسی صورت میں ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے تو کہاں رہیں؟ تو مسجد میں رہتے ہیں، اور مسجد میں جب رہ رہے ہیں تو اب صورتحال یہ ہے کہ مسجد میں بھی اتنے زیادہ لوگ ہو گئے ہیں کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 400 سے 700 لوگ مسجد میں ہیں، اور یہ 400 سے لے کے 700 لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جن میں بڑے بڑے صحابی ہیں، مثلا بلال ہیں، ابو عبیدہ ہیں،
عمار یاسر ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، یہ سب کے سب اصحاب صفہ میں ہیں، مقداد ہیں۔ تو یہ وہ شخصیتیں ہیں، 400 سے 700 یہ افراد وہ ہیں جو مسجد میں ہیں، جن میں سب سے پہلی شخصیت جو جویبر کے نام سے جسے جانا جاتا ہے، جسے پیغمبر نے سب سے پہلے اجازت دی، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پیغمبر نے مسجد میں اجازت دی، سونے کی اجازت دی، اور وہ مسجد میں سوئے، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے لوگ بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اب تعداد ان کی اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں باقاعدہ یہ تاریخ اس چیز کو بیان کرتی ہے، اور اس بات کی وضاحت ہمیں ملے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی حالت میں اچھے خاصے ایسے افراد ہیں، 30 سے زیادہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اوپر ان کے پہننے کے لیے کرتا نہیں ہے، یعنی یہ صرف ایک طرح سے کہا جائے کہ کمر سے لے کے نیچے تک چھپانے کے لیے ان کے پاس پیراہن ہے، اسے آپ لنگی کہہ دیں، اسے آپ کرتا کہہ دیں، اسے پیجامہ، اسے آپ لنگی کہہ لیں، اسے آپ پیجامہ کہہ دیں، یا اسے آپ شلوار کہہ دیں، تو اس حد تک ان کے پاس ہے، اور اوپر کا ان کا جسم بہرحال وہ اپنے ڈھانپنے کے لیے اپنے جسم کو کچھ نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ اس عالم میں اصحاب صفہ ہیں، اور ان کی جو مدد کی جا رہی ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ مدد ان کے پاس کھانا پہنچتا ہے، علی کے گھر سے پہنچتا ہے، کھانا پکانے والی ذات حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ تو یہ وہ پیغمبر جو لوگوں کے لیے درد اور لوگوں کے لیے ایک سوز رکھتے ہیں، وہ پیغمبر جو لوگوں کے لیے مہربان ہیں، جو پیغمبر لوگوں کے لیے شفقت رکھتے ہیں، وہی شفقت حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ہے۔ جبکہ یہ وہ اصحاب صفہ ہیں کہ جن کے ساتھ پیغمبر اگر بیٹھتے ہیں تو بعض لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، بعض انصار آتے ہیں، اور سورہ توبہ کی 200 ظاہراً 23 نمبر کی آیت ہے جس میں باقاعدہ ان کے سلسلے سے بیان کیا گیا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں گویا اپنے آپ کو محاصرے میں قرار دیا ہے، ہر طرف سے فقیری ہے، ہر طرف سے بھوک ہے، اور یہ وہ افراد ہیں کہ جن میں سے میں نے عرض کیا کہ بعض کے پاس لباس نہیں ہے۔ 30 لوگ وہ تھے کہ جو نیچے تو کچھ نہ کچھ پہنے ہوتے تھے، لنگی یا مثال کے طور پر تہمد انہوں نے باندھا ہوا ہے، یا اس دور میں جو بھی پیجامہ ہے، جو کچھ بھی ہے، شلوار ہے، لیکن اوپر کا بدن ان کا عریاں ہوتا تھا، اور اس کی بنیاد کے اوپر انصار تانا دیا کرتے تھے، بعض انصار تانا دیا کرتے تھے، اور ان تانوں کو یہ سہتے تھے، دین کی خاطر سہتے تھے۔ اور اس وقت جب بعض لوگوں نے پیغمبر سے منع کیا ہے کہ حضور آپ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایسا پیغمبر کو جب دیکھتے تھے تو دیکھتے تھے انہی لوگوں کے ساتھ پیغمبر اٹھ رہے ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ گفتگو ہے۔ تو جب یہ مرحلہ تھا پیغمبر کا تو کچھ لوگوں نے منع کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن جب بھی آتے ہیں آپ کے ساتھ فقیر لوگ، نادار لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اس وقت آیت نازل ہوئی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ۔ اب آپ اس کو دیکھیں کہ پیغمبر کے سلسلے سے یہ آیت نازل ہوتی ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ آیت نازل ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو جو آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور صبح و شام آپ کے پاس آتے ہیں، یریدون وجہہ، جو اللہ کی خاطر آتے ہیں، صرف اس کے لیے آتے ہیں، ان کو اپنے آپ سے آپ دور نہ کریں، اور آپ کے لیے اس سلسلے سے کوئی باز پرس نہیں ہونے والی ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پروردگار نے چاہا ہے کہ آپ سے نزدیک رہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پروردگار کی خاطر آپ کے پاس آتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی دنیا کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی خاطر۔ تو یہ غریب لوگ ہیں، نادار طبقہ ہے آپ کے پاس، اگر آتا ہے اسے اپنے سے دور نہ کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ پیغمبر نے جنہیں اپنے سے نزدیک کیا تو حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا پیغمبر کے تمام کمالات کا آئینہ ہیں، اور اس ذات نے بھی انہی لوگوں کو اپنے سے نزدیک رکھا ہے۔ کبھی بھی کوئی فقیر آیا، کوئی مسکین آیا، کوئی اسیر آیا تو آپ کے پیش نظر ہے کہ بی بی نے دے دیا اسے، کبھی دور نہیں کیا، اور کیونکہ دور کرتی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن کریم کہہ رہا ہے، اور یہ قرآن ناطق ہیں، ان کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، ان کی زبان کا نام قرآن ہے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ خود فاقہ کیا، لیکن فقیر کو دیا، یتیم کو دیا، یسیر کو دیا، اسیر کو دیا، اور یہ وہ منزل ہے کہ صرف دیا نہیں بلکہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا،
یہ وہ منزل ہے، کوئی جزا نہیں ہے، کوئی شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں، کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی خاطر اطعام کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر اطعام کر رہے ہیں۔ ہم ماہ مبارک رمضان کی ظاہراً 8ویں دن کی دعا ہے کہ جس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارزقنی فیہ اطعام الطعام، اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام، اور رحمت الایتام کے بعد ہم یہ کہتے ہیں اللہم ارزقنی فیہ اطعام الطعام، کہ پروردگار اس مہینے میں ہمیں یتیموں پر رحم دلی کی توفیق عنایت فرما۔ یہی جو ہم رحمت کی جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ جو ہم رافت کی گفتگو کر رہے ہیں، اسی کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پروردگار اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام، اللہم ارزقنی فیہ اطعام الطعام و اطعام الطعام۔ تو یہ جو ہم دعا کر رہے ہیں، یہی دعا ہے کہ ہم وہ روزہ رکھ سکیں کہ جسے روزہ فاطمی کہا جاتا ہے، جسے صوم فاطمی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اگر بات آ گئی تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ عام روزہ اور ہوتا ہے کہ جس میں انسان بھوک و پیاس برداشت کرتا ہے اور اللہ کے حکم کی خاطر کچھ چیزوں سے امساک کرتا ہے، لیکن ایک فاطمی روزہ ہے، اس کا مرتبہ بلند ہے۔ اس کا مرتبہ کیا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس چیز کو بیان کرتی ہیں، ما یصنع الصائم اذا لم یسن لسانہ وسمعہ وبصرہ وجوارحہ، کہ اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ اس روزے دار نے کیا کیا جس نے اپنی زبان کا روزہ نہ رکھا، جس نے اپنی آنکھوں کا روزہ نہ رکھا، جس نے اپنے اعضاء و جوارح کا روزہ نہ رکھا۔ تو یہ جو روزہ ہے وہ روزہ فاطمی ہے، اور یہ روزہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں انسان اپنے دل کو نرم بناتا ہے۔ جب دل نرم ہو جاتا ہے تو یہ دل مسکن ہو جاتا ہے رحمت الہی کا، یہاں پر خدا کے علاوہ کوئی نہیں رہتا، اور جب خدا کے علاوہ کوئی نہیں رہتا ہے تو یہی وہ دل ہے کہ جس کے اندر ایک خشیت آتی ہے، اور جب اس وجود کے اندر خشیت آتی ہے تو یہ ذات وہ ہو جاتی ہے جو سب کے لیے باعث رحمت ہے۔ اب حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے آپ دیکھیں، آپ کے ناموں میں ایک نام آپ کا ہانیہ ہے۔ ہانیہ کو آپ دیکھیں کہ ہانیہ کے معنی کیا ہیں، تو ہانیہ کے معنی کے سلسلے سے یہ ملتا ہے کہ المشفق یا الشفیق علی بعلہا و ولدہا، یا الشفیق علی زوجہا، یہ وہ ذات ہے جسے ہانیہ کہتے ہیں، جس کے وجود کے اندر شفقت پائی جاتی ہے۔ کون سی شفقت پائی جاتی ہے؟ جو اپنے شوہر کے لیے نرم ہے، جو اپنے بچوں کے لیے نرم ہے، جو شفیق ہے۔ اور یہاں پر یہ شفقت صرف شوہر کے لیے نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم بچوں کی بات کریں تو آج آل زہرا کتنے لوگ ہیں کہ جو فرزندان زہرا ہیں، تو صرف امام حسن اور امام حسین اور جناب زینب اور ام کلثوم کے لیے آپ کے وجود کے اندر شفقت نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق اس نسل سے ہے جسے نسل فاطمی کہا جاتا ہے، جن کا تعلق سادات کرام سے ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا تعلق نہیں ہے لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی ماں ہیں، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جو اسلام کی ماں ہے۔ تو ان سب کے لیے شفقت ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود، اور اگر یہ وجود شفقت ہے تو اس رحمت و شفقت کو ہم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کردار میں مشاہدہ کیا ہے، کہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ اگر آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے نمونے ہیں جو آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ میں ایک نمونے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ دیکھیں آپ، اگر کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے تو گھر سے باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو بہترین لباس دیتا ہے، خاص طور پر اگر شادی کا لباس ہے تو باپ کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ میری بیٹی شادی کا لباس پہنے۔ اور آپ سوچیں کہ شادی کے دوسرے دن جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم در سیدہ پر آئے ہیں اور سلام کیا ہے اور بیٹی نے دروازے کو کھولا ہے تو دیکھا، حیران رہ گئے کہ بیٹی کے تن پہ وہ لباس نہیں ہے جو شادی کا لباس میں نے دیا تھا، وہ لباس نہیں ہے۔ بیٹا وہ لباس کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، کل ایک سائل سوال کرنے کے لیے آیا، اور جب وہ سوال کرنے اس کے پاس لباس نہیں تھا، اس نے کہا لباس نہیں ہے، یعنی کوئی خاتون آئی تھی ظاہراً سوال کرنے کے لیے، اور بی بی نے جب اس کو دیکھا کہ سائل میرے در پر اس طرح سے کوئی خاتون کھڑی ہوئی ہے کنیز خدا، اور وہ سوال کر رہی ہے کہ مجھے لباس چاہیے،
تو بیوی دے سکتی تھیں، اپنا پرانا لباس دے سکتی تھیں، نیا لباس شادی کا لباس تھا، ابھی کچھ دن نہیں ہوئے تھے، ایک پہلا دن ہے اپنے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر میں۔ ہر ایک خاتون چاہتی ہے کہ وہ زینت کے ساتھ، آرائش کے ساتھ سج دج کے رہے، بیوی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ لیکن بیوی نے کیا کیا کہ وہ لباس جو پیغمبر نے دیا تھا، لباس عروسی تھا، شادی کا لباس تھا، اس لباس کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لباس جو پہن کے آپ اپنے بابا کے گھر سے رخصت ہو کے اپنے گھر پہنچی تھی، اس نئے لباس کو اتارا ہے اور پرانا لباس پہنا ہے۔ اور جب دروازہ کھولا ہے تو رسول اللہ کھڑے تھے، اور رسول اللہ نے سوال کیا، بیٹا وہ تمہارا نیا لباس کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ ایک سائل آیا تھا اور اس نے سوال کیا تھا، آپ کے تن پر ایک ہی لباس تھا، آپ نے وہ لباس سائل کو دے دیا تھا، میں نے دیکھا، میں نے قرآن کی آیت کو پڑھا ہے۔ اب دیکھیں، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی نمونِ عمل ہے، تو میں نے چاہا کہ آپ کی زندگی پر میں عمل کر سکوں، آپ کی زندگی کے مطابق اپنی سیرت کو آگے بڑھا سکوں، اپنی زندگی کو بڑھا سکوں، آپ کے نقش قدم پر میں قدم رکھ سکوں، اس لیے میں نے چاہا۔ اور دوسری بات، قرآن کریم کی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ نہ خرچ کر دو جسے تم چاہتے ہو۔ تو میں نے چاہا کہ اللہ سے نزدیک ہو سکوں، تو میں نے وہ لباس سائل کو دیا کہ جو نیا تھا، تاکہ وہ چیز میں اسے دے سکوں جو مجھے محبوب ہے۔ یہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام علیہا کی زندگی کا ایک نمونہ، جو آپ کی رحمت کو، جو آپ کی شفقت کو، جو آپ کی رأفت کو بیان کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، یہی رحمت ہے اور یہی رأفت ہے جو آپ کو کسی بھی مرحلے میں، جہاں پر دین کا مرحلہ آتا ہے، کسی تھکن کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ آنے والا سوال کرتا ہے، شرعی مسئلے کو لے کر ایک خاتون آتی ہے، سوال کرتی ہے، جواب دیتی ہیں بیوی، پھر ایک سوال کرتی ہے، پھر جواب دیتی ہیں، 10 سوال اس نے کیے، تاریخ کہتی ہے، اور آخر میں خود شرما جاتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے بیوی کہ میں نے اتنا آپ کا وقت لیا۔ تو بیوی نے کہا، نہیں، مجھے کوئی تھکن کا احساس نہیں ہے، اور تم نے سوال کیا، میرے لیے جواب دینا ضروری ہے۔ پھر جب اسے زیادہ شرمندگی کا احساس ہوتا ہے تو بیوی اس کی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے کہتی ہیں، بتاؤ اگر کوئی آئے اور آنے کے بعد تم سے یہ کہے کہ تھوڑا سا بوجھ ہے، جسے اوپر لے جا کر مثال کے طور پر چھت پر لے جا کر رکھ دو، تو تمہیں ہم 1000 مثلاً درہم دیں گے، تو کیا تمہیں تھکن کا احساس ہوگا؟ کہا نہیں، تھکن کا احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جو ہمیں ملنے والا ہے انعام، وہ ہماری تھکن کو دور کر دے گا۔ تو بیوی نے کہا کہ یہ جو تم سوال کر رہی ہو، اس سوال کے جواب کے ذریعے سے جو انعام مجھے خدا کی جانب سے ملنے والا ہے، وہ مجھے تھکن کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہ ذات ہے کہ جس کے وجود کے اندر رحمت پائی جاتی ہے، جس کے وجود کے اندر شفقت پائی جاتی ہے۔ یہی شفقت، یہی رحمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جیسے قرآن نے بیان کیا تھا پیغمبر کی شان کو، حریص علیکم، کہ پیغمبر وہ ہے جو تمہاری ہدایت پر اصرار کرتا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو یہ رحمت اور رافت کا تقاضا ہے، ہدایت پر اصرار کی منزل ہے کہ اگر دین تم تک پہنچ جائے گا، تمہارے سوالات کا تمہیں جواب مل جائے گا، تو تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ اور یہی مرحلہ ہے کہ مختلف مقامات پر اگر سوالات ہوئے ہیں تو بیوی نے اس کا جواب دیا ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو بھیجتا ہے، اپنی زوجہ کو، کہ جاؤ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام علیہا سے جا کر سوال کرو کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں اور ہم ان چیزوں پر ہم عمل کرتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں؟ تو بیوی نے، آپ دیکھیں کہ جواب کیا دیا ہے۔ بیوی نے جواب دیا، ان کنت تعمل بما امرناک وتنتہی اما زجرناک فانت من شیعتنا والا فلا، اگر تم ان باتوں پر عمل کرتے ہو جن کا ہم نے حکم دیا ہے، ان کنت تعمل بما امرناک، ان چیزوں پر اگر تم عمل کرتے ہو، وتنتہی اما زجرناک، اور ان چیزوں سے تم رک جاتے ہو، ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہو کہ جن سے ہم نے تمہیں روکا ہے، فانت من شیعتنا، تو تم ہمارے شیعہ ہو، والا فلا، ورنہ تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے رہو۔ اگر ان چیزوں سے تم پرہیز نہیں کرتے ہو کہ جن سے ہم نے تمہیں رکنے کا حکم دیا ہے، تو تم سوچتے ہو کہ تم ہمارے شیعہ ہو، لیکن ہم اپنے شیعہ کو عمل سے پہچانتے ہیں، دعوے سے نہیں پہچانتے۔ دعویٰ کرنے والے بہت ہیں۔ اب دیکھیں بیوی نے کس طرح سے رہنمائی کی ہے ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے۔ اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام علیہا کے وجود کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو صفات پائے جاتے ہیں، یہ وہ صفات ہیں جو صفات
پیغمبر کے ہیں اور جو پیغمبر کے صفات ہیں جب ان کی جھلکیاں بی بی کے اندر دکھتی ہیں تو احمد خلیل جمعہ جیسی شخصیت جو دانشور ہیں ان کو کہنا پڑتا ہے انہا کانت لسجایا ابیہا مرآۃ، یہ وہ شخصیت ہے جو اپنے بابا کے صفات اور کمالات کا آئینہ ہے، یہ آئینہ صفات پیغمبر ہے جسے فاطمہ کہا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بڑی بڑی شخصیتیں آپ کے سلسلے سے کچھ لکھنا چاہتی ہیں تو یہی احمد خلیل جمعہ ہوں یا اسماعیل کتانی ہوں، جنہوں نے باقاعدہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے کتاب لکھی ہے، جن کا تعلق عیسائی مذہب سے ہے، لیکن آپ کے صفات کو، آپ کے کمالات کو جب دیکھتے ہیں تو اپنی جگہ پر نہیں رہ پاتے اور ان کو قلم چلانا پڑتا ہے، قلم فرسائی کرنی پڑتی ہے کہ ایک منزل پر کہتے ہیں لیتنی استطیع کتابۃ حیات زہرا سلام اللہ علیہا علی اوراق الورد، کہ کاش مجھے اتنی توانائی ہوتی کہ میں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی زندگی پر ایک کتاب لکھتا، اور وہ کتاب زندگی پر جو میں لکھتا تو کاغذ کے صفحوں پر نہیں لکھتا بلکہ گلاب کی پنکھڑیوں پر لکھتا، گلاب کی پنکھڑیوں پر لکھتا، بہی فتات المسک، اور جوہر کی جگہ، روشنائی کی جگہ میں روشنائی کو استعمال نہیں کرتا بلکہ مشک کو استعمال کرتا، مشک کو استعمال کرتا، ایک عالی ترین خوشبو کو استعمال کرتا، اور اس ذات کے اوپر میں کتاب لکھتا۔ یا جہاں پر ڈاکٹر محمد عبد الیمانی جو سعودی عرب کے ایک عظیم اسکالر تھے، انہوں نے جہاں پر ایک کتاب لکھی انہا فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، کہ یہ ذات حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ یہ جتنے بھی افراد ہیں کہ جنہوں نے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے قلم فرسائی کی ہے، انہوں نے اس پہلو کو اجاگر کیا ہے، اس پہلو کو بیان کیا ہے کہ وہ ذات ہے جو آئینہ پیغمبر ہے، جس کا انداز، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا لوگوں سے ملنا، جس کی ہدایت کا انداز، آپ دیکھیں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا وہ ذات کہ جو اگر عبداللہ ابن مکتوم آئے ہیں اور نابینا ہیں اور دروازے پہ کھڑے ہیں تو پیغمبر سے کہتی ہیں میں تو انہیں دیکھ سکتی ہوں، یہ حجاب کا مرحلہ ہے اور یہ عفت ہے جو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ وہ ذات مومنین کو لے کر اپنے وجود کے اندر اتنی رافت رکھتی ہے، اس کے دل میں اتنا کرم کا جذبہ پایا جاتا ہے کہ ان کی ہدایت ہونا چاہیے، یہ راہ راست پر ان کا آنا ضروری ہے، اس ڈگر پر ان کا چلنا ضروری ہے جو توحید کی ڈگر ہے۔ لہذا وہ ذات کہ جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، یہ ذات خطبہ دینے کے لیے آتی ہے اور دربار میں، بھرے دربار میں کھڑے ہو کر فاطمہ زہرا خطبہ دے رہی ہیں۔ یہ جناب فاطمہ زہرا کا خطبہ یہ معمولی خطبہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آیت اللہ صافی گلبیگانی پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے رضوان اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ خطبہ ہے جو نہج البلاغہ سے پہلے ہے۔ ایک طرح سے آپ دیکھیں یہ وہ خطبہ ہے جو نہج البلاغہ، جتنے بھی مولا نے خطبے دیے ہیں، جتنے بھی مکتوب ہیں، ان کو آپ دیکھیں کہ ان کا سلسلہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد کا ہے، زیادہ تر وہ چیزیں ہیں جن کا سلسلہ بعد کا ہے۔ ہو سکتا ہے کلمات قصار کچھ پہلے کے ہوں، لیکن پوری نہج البلاغہ اگر آپ دیکھیں گے تو بعد کی ہے۔ لیکن یہ نہج البلاغہ سے پہلے اتنا معتبر خطبہ جس پہ نہج البلاغہ ناز کرے۔ اب اس کے مفاہیم کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے ہر ایک اس خطبے کے ہر ایک سطر کے اندر، ہر ایک جملے کے اندر وہ درد ہے جسے درد فاطمی کہا جاتا ہے، جو معاشرے کی تڑپ ہے، جس میں اب لوگوں کو متوجہ کر رہی ہیں تم کس راستے پر جا رہے ہو ولایت کو چھوڑ کر۔ یہ وہ ذات ہے جو رحمت نبوی کی آئینہ دار ہے، جسے فاطمہ کہا گیا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سمجھنے اور سمجھ کر اس زندگی کے مطابق اپنے معاشرے کے خد و خال کو سنبھالنے اور سنوارنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔
السلام علیکم بچوں، اٹینڈنس کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے درس کوڈ کا استعمال کریں کہ جس کو آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ بھیجے ہوئے اٹینڈنس فارم میں فل کرنا ہے۔ اپنے سوالات کے لیے ویڈیو کے کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔ یاد رہے انہی دو طریقوں کو آپ کو ڈے 1 سے لے کے آخری دن تک فالو کرنا ہے۔ آئیے اب آج کے درس کی طرف چلتے ہیں۔